بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماسٹربیشن کے سلسلے میں ہمیں کئی سوالات اور کمنٹ کیے گئے تو ہماری ریسرچ ٹیم نے فیصلہ کیا کہ اس سوال کا جواب دیا جائے۔ آپ کا سوال، مستند اور مستدل جواب۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماسٹربیشن حرام ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ماسٹربیشن کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی شخص ایسا عمل انجام دے جس سے اسے شدید جنسی لذت کا احساس ہو، یہاں تک کہ اس کی منی خارج ہو جائے، فقہ کی کتاب میں اس کام کو استمناء یعنی ماسٹربیشن کہا جاتا ہے۔ یہ کام مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، جیسے شرمگاہ کو چھو کر، نامحرم کی باتوں کو سن کر، عاشقانہ باتوں کے ذریعے، پلیجر کو بھڑکانے والے خیالات کے ذریعے یا فحش مناظر دیکھنے سے۔ اسلام کی نظر میں اگر کوئی شخص اس ارادے سے کہ اس کے سیمن خارج ہو جائیں ان میں سے کسی عمل کو انجام دیتا ہے تو وہ ماسٹربیشن کا عمل انجام دے گا، جو کہ حرام ہے۔ نوٹ، اس بات کی طرف توجہ رہے کہ کبھی کبھی بدن سے پانی کی مانند ایک رطوبت خارج ہوتی ہے جو منی سے بہت ملتی جلتی ہے، لیکن وہ منی نہیں ہے اور وہ پاک ہے۔ منی عام طور پر اچھل کر یعنی فورس کے ساتھ نکلتی ہے، لذت اور شہوت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے نکلنے کے بعد بدن سست پڑ جاتا ہے۔ لیکن مولانا، آج تو کچھ ڈاکٹر اسے بدن کے لیے فائدہ مند بتا رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے سماج میں اس کام کو بدن کے لیے فائدہ مند بتایا جا رہا ہے اور بعض دنیا پرست ڈاکٹروں کی باتوں کو سند کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ ریسرچز ایسی بھی ہیں جو ماسٹربیشن کو ہارمفل بتا رہی ہیں۔ سائنس بھی غلطی کر سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ بھی سائنس بیان کرے وہ 100% یقینی ہو، بلکہ کبھی کبھی سائنس سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کام سے آپ کو وقتی طور پر سکون ملے گا تو اسلام کی نگاہ میں یہ غلط ہے، کیونکہ اگر حرام طریقے سے کوئی لذت حاصل کی جائے تو اس لذت میں کوئی سکون نہیں ہے۔ اس کام سے خود پر کنٹرول ختم ہو جائے گا اور دھیرے دھیرے ایڈکشن کی جانب بڑھ جائے گا۔ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ جس طرح سے اس کے جسم کے لیے بعض چیزیں نقصان دہ ہیں، اسی طرح سے بعض حرام کام اس کی روح کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ وہ ریسرچز جو ماسٹربیشن کو فائدہ مند بتا رہی ہیں صرف انسان کے جسمانی پہلو کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ انسان کے جسم سے کہیں زیادہ ویلیو اس کی روح کی ہے۔ آج کی سائنس بیماری کا جڑ سے علاج نہیں کرتی۔ آج مغربی ممالک میں دنیاوی دانشوروں اور ڈاکٹرز کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ بیماری کا جڑ سے علاج نہیں کرتے ہیں، بس اس کی روک تھام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج پوری دنیا میں شراب پی کر گاڑی چلانا جرم ہے، لیکن شراب پینے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح سے حال ہی میں ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کے اسکولوں میں ہر کچھ دن کے بعد فائرنگ سے بہت سے معصوم اور بے گناہوں کی جان چلی جاتی ہے، جس سے بچنے کے لیے کلاس روم میں بلٹ پروف دروازے لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن اس ملک میں اسلحے کی خرید و فروخت آزاد ہے، بلکہ CNN کی رپورٹ کے مطابق زیادہ تر امریکن گنز کے شو رومز کے اطراف میں زندگی گزارتے ہیں، اور سن 2013 میں جب اوباما ایڈمنسٹریشن نے گنز کے شو روم پر پابندی لگانی چاہی تو امریکن اسمبلی میں اس بل کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ماسٹربیشن حرام کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ مقدموں کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ پہلا مقدمہ، شیعہ فقہا اور مراجع کرام کے نظریے کے مطابق اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں وہ مصلحت یعنی فائدے اور مفسدہ یعنی نقصان کی بنیاد پر ہیں۔ یعنی اگر کسی کام کی مصلحت بہت زیادہ اہم اور ضروری ہو تو وہ کام اسلام کی نظر میں واجب ہے، لیکن اگر کسی کام میں فائدہ تو ہو لیکن وہ فائدہ بہت زیادہ ضروری اور اہم نہ ہو تو وہ کام مستحب ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کام کو انجام دینے کا نقصان بہت زیادہ اور ہلاک کرنے والا ہو تو وہ کام حرام ہے، لیکن اگر کسی کام میں نقصان تو ہو لیکن اس کا نقصان خطرناک اور ہلاک کرنے والا نہ ہو تو وہ کام مکروہ ہے، اور اگر کسی کام کا فائدہ اور نقصان برابر ہو تو وہ کام مباح ہے۔ یاد رہے، فائدہ اور نقصان سے مراد صرف مادی فائدہ یا نقصان نہیں ہے، بلکہ مادی، معنوی، انفرادی، سماجی، دنیاوی اور اخروی ہر قسم کا فائدہ اور نقصان مراد ہے۔ دوسرا مقدمہ، اگرچہ اسلام کا یہ اصول کہ احکام فائدے اور نقصان کی بنیاد پر ہیں یقینی ہے، لیکن ہر حکم کے فائدے اور نقصان کو سمجھ لینا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ علم کے تمام پہلوؤں پر ہماری نظر نہیں ہے۔ ہم جتنا بھی علم کے میدان میں آگے بڑھ جائیں اس کے باوجود ہمارا علم ہمارے جہل کے مقابلے میں بہت کم ہے، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہوا ہے، تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ نتیجہ، اوپر بیان کیے گئے مقدموں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام کے تمام احکام فائدے اور نقصان یعنی مصلحت اور مفسدے کی بنیاد پر ہیں، چاہے اس فائدے یا نقصان کو ہم سمجھ پائیں یا نہیں، یا ممکن ہے کہ ہم اس کے بعض پہلوؤں کو سمجھ سکیں اور بعض کو نہیں،
یا ممکن ہے کسی زمانے میں علم اور سائنس اتنی ترقی کر لے گا کہ حرام کام کے نقصان کو ہم سمجھ سکیں؟ تو بس ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ حکیم اور علیم ہے، وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، لہٰذا اس کا کوئی بھی حکم اس کے لطف و عنایت سے خالی نہیں ہے۔ ماسٹربیشن کی حرمت پر قرآن کی آیات۔ فقہا استمناء یعنی ماسٹربیشن کی حرمت پر سورہ مومنون کی اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ مومنین اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، علاوہ اپنی بیویوں اور اپنے ہاتھوں کی ملکیت کنیزوں کے کہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی الزام آنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو کوئی اور راستہ تلاش کرے گا وہ زیادتی کرنے والا ہے۔ یعنی بیوی اور کنیز کے ذریعے سے اگر انسان اپنی منی کو خارج کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر وہ کوئی اور دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو اسلام کی نظر میں وہ حرام ہے۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو استمناء کرے وہ ملعون ہے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں استمناء کرنے والے کے لیے قیامت میں دردناک عذاب ہے۔ اسی حوالے سے آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں استمناء حرام اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ انسان نماز اور عبادات کے لیے غسل کرے۔ آیت اللہ سیستانی سے جب یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص شادی کرنے پر قادر نہ ہو تو کیا وہ ماسٹربیشن کر سکتا ہے، اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں استمناء حرام ہے، اور اسلام میں جنسی ضرورتوں کو پورا کرنے کا واحد طریقہ شادی ہے۔ اسی حوالے سے آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں ماسٹربیشن حرام ہے، اور اگر منی نکل آئے تو غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ استمناء یعنی ماسٹربیشن کے نقصانات۔ ماسٹربیشن کرنے کے بہت سے نقصانات ہیں، جن میں سے ہم صرف بعض کو یہاں بیان کریں گے۔ ماسٹربیشن کے انفرادی نقصانات۔ ماسٹربیشن سے انسان کی انفرادی زندگی کو بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، جیسے حافظے کی کمی، اسٹریس اور پریشانی، ڈپریشن اور نا امیدی، بد اخلاقی، پڑھائی میں کمزوری اور زنا کی طرف رغبت۔ ماسٹربیشن کے کچھ سماجی نقصانات ہیں، جیسے گھریلو مشکلات، شادی سے بھاگنا، بیوی سے محبت نہ کرنا، ہم بستری کی قوت ختم ہو جانا اور شادی کے ٹوٹنے کا خوف۔ ماسٹربیشن کے اخروی نقصانات: قلب کا تاریک ہو جانا، خدا کی رحمت سے دور ہو جانا، خدا اور ملائکہ کی لعنت کا مستحق قرار پانا، اور آخرت میں دردناک عذاب۔ ماسٹربیشن کا علاج۔ آیت اللہ سیستانی سے جب اس حرام کام کو چھوڑنے کے سلسلے میں نصیحت مانگی گئی تو آپ نے یہ بیان فرمایا، پہلا علاج شادی کرنا، اس کا سب سے بہترین علاج شادی کرنا ہے، اگرچہ شادی کے امکانات فراہم نہ ہوں، چونکہ اگر کسی کو حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ فوراً شادی کرے، حالات کے صحیح ہونے کا انتظار نہ کرے۔ نمبر 2، روزہ رکھنا۔ اگر کسی بھی طریقے سے شادی کرنا ممکن نہ ہو تو روزہ رکھے۔ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ روزہ شہوت کے مقابلے میں مضبوط ڈھال ہے۔ 3، اکیلے نہ رہیں۔ اس حرام کام سے بچنے کے لیے ہمیشہ سب کے ساتھ رہیں، اکیلے رہنے سے پرہیز کریں۔ 4، سیکشل ڈیزائرز کو بھڑکانے والے مناظر اور فلمیں نہ دیکھیں۔ 5، پروردگار کو اپنے اعمال پر حاضر و ناظر جانیں۔ 6، معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کریں اور ان سے توسل کریں کہ اس بری عادت کو چھوڑنے میں وہ آپ کی مدد فرمائیں۔ آخر میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام دین کامل ہے اور انسان کی تمام ضرورتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے انسان کے لیے اس کے قوانین ہیں۔ جب خدا نے انسان کے لیے خواہش رکھی ہے تو اس کو پورا کرنے کا حلال راستہ بھی بتایا ہے۔ ماسٹربیشن یا دوسرے حرام راستے انسان کے جسم اور روح دونوں کو سکون عطا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اسلامی تعلیمات میں جلدی شادی پر زور دیا گیا ہے تاکہ جوان گناہوں سے دور رہ سکیں۔ شادی کو آسان بنانے کے حوالے سے ہمارے پروگرام اسپاؤس سلیکشن کو ضرور دیکھیں، اور جب تمام جوانوں کی ضرورتیں حلال راستوں سے پوری ہوں گی تو سماج میں برائیوں کا رواج نہیں ہوگا اور حرام چیزیں عام نہیں ہوں گی۔ آخر میں ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ یہاں پر کلک کر کے ہمارے سوال کا جواب دیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ امید کرتے ہیں ہماری اس ویڈیو نے آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب دیے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو ہمارے چینل پر ضرور انوائٹ کریں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سبیل میڈیا کی ریسرچ ٹیم کی طرف سے شکریہ۔ خدا حافظ۔